الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ سورہ آل عمران اور وہ 181 نمبر آیت ہے جی میں خطبے سے شروع تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل دا ایک گناہ بیان کیتا، جرم، اور وہ جرم تقریباً ہمیشہ تو چلا آتا تو ہن بھی چل رہا، قیامت تک ختم نہیں ہونا، اور سادہ فساد اس ایک گناہ دا بہت سخت غضب اور ناراضگی سے اللہ پاک اتنا ناراض ہے شاید لقد سمع اللہ کہ اللہ نے انہاں دی گل سن لی ہے، حالانکہ ہر شخص سن رہا، اور فرمایا جی بکواس انہوں نے کی ہے یہودیاں نے، اللہ نے سن لی، وہ علم سے انہیں نوٹ کر لیا۔ قول الذین قالوا، بنا لوگوں نے یہ گل کہی، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ مانگت ہو گیا، اللہ فقیر ہے اور اسی غنی ہیں۔ اللہ کہندا ہے انہاں دا پونکنا اور بکواس کرنا سن لیا میں، سنکتب ما قالوا، اور انہوں ریکارڈ چ لکھ لیا، درج کر لیا ہے کہ عدالت چ انہاں تو پوچھنا، قتلهم الانبیاء بغیر حق، اور نال یہ بھی انہاں دا جرم ہے کہ نہ حق انبیاء نوں قتل کر دے رہے، نقول ذوقوا عذاب الحریق، اور قیامت دے دن اسی کہاں گے بیا ہن جلانا اگ جلاؤن والی ਇਹਦਾ عذاب چکھو۔ تو یہ گل جڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیان کی اتنا ناراض ہویا کہ لکھ لیا میں اور سن لی یہ گل تھوڑی کہ اللہ فقیر ہے اور اسی غنی ہیں۔ یہ جرم جہاں میں ذکر کیتا انہوں عربی زبان جاندے توجیح القول بما لا یرضی قائل، کہ کہن والے دا مطلب نہ ہوئے انہیں گل کچھ ہور رنگ کہی ہوئے تو دا مطلب اپنے کڑے کھور بنا لینا، فساد یہی ہے۔ یہودیاں نے بھی جدو قرآن سنیا کہ اللہ آندا کون ہے جڑا اللہ نوں قرض دے، حالانکہ وہ بڑا آرا سٹائل کہ سارا مال اللہ دا ہے، تو انہوں آندا بھی اللہ دے رستے خرچ کرو، وہ بھی مفت نہیں لیندا، آندا کر دیا میرے ذمے کئی گناہ کر کے تمہیں دوں گا، اس شوق دلاؤن لیے ایک طریقہ سے، مگر خبیثاں نے وہ مطلب کر لیا بھئی مسلمانوں دا خدا آج کل مانگت ہو گیا، وہ فقیر ہے، قرضے منگدا پھردا اسی غنی ہیں۔ اے تمہیں ایک مثال دیتی کہ بات نوں بدل کے کدھر دا کدھر لے جانا، یہ ساری خرابیاں دی جڑ ہے کہ گل ہور ہونی وہ اپنا ہی کوئی مطلب بنا لینا۔ تو یہ ہی نمونہ وہ جڑا اسی سننے ہیں کہ جنہیں لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت داخل ہو گیا، وہ دے نال ہی مسلمانوں نے یہ سلوک کیتا کہ اللہ دے رسول دا منشا کچھ ہور سی، انہاں یہودیاں کو دا مطلب ہور ہی کٹ کے نہ ہن کسے نیکی دی لوڑ نہیں، بس لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنتی جنتی ہے۔ اے میں تد یہودیاں دا حوالہ پہلاں دیتا کڈا پرانا مرض ہے کہ گل اللہ رسول کچھ کہندے ہے او دا ہور ہی معنی کر لینا، توجیح القول بما لا یرضی قائل، کہ وہ کہن والے نوں پوچھا جائے تو کرنا تے ہاتھ رکھے توبہ توبہ میرے تے وہم گمان جی نہیں مطلب، مگر کر لینا۔ تو جتنے ان لچے لفنگے بدماش ہے وہ ایسے تے بیٹھے ہیں کہ اللہ دے رسول نے کیا لا الہ کہہ لے جنت داخل ہو جائے، باقی سارا دین لپیٹ کے رکھ دیتا، 23 سال جو کچھ اتریا سی قرآن جدی وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ ہاں ایڈا ظلم اللہ دے رسول دی اس گل نہ ہویا جدا اندازہ کوئی نہیں۔ حالانکہ تھوڑے سامنے میں عرض کیتا سی پچھلے جو نمونہ بھی وہ بیان کیتا کہ اللہ رسول دی باتاں نوں ٹکڑے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی گل پڑھ لی تے کوئی باقی چھڑ لی، اس طرح دین سمجھ نہیں آتا، سگوں گمراہی آدمی جڑی وہ خرید لینا، بے دین ہو جاتا۔ تو جس طرح اسی ایک بیج بونے، بظاہر ایک بیج ہے چھوٹا جہا، وہ چاہیں پپل دا درخت نکل آؤں، ٹالی دا نکل آؤں، بڑے بڑے درخت نے سارا اس بیج چھپیا۔ اے مثال ہے اللہ تے ایمان دی جا کے نا لا الہ کہہ لیا جنہیں یا اللہ نو من لیا، وہ دے وچ ہی جڑا تناور درخت نا ایڈا وڈا نمازاں روزے حج زکات حلال حرام جہاد یہ سارا وہ دے وچ ہی بیج کیا، یہ جو درخت نہیں نا اگا اور یہ سارا نہیں آیا جدا مطلب بیج سڑیا ہوا انہوں کون کھا گیا سی، نہیں جو لا الہ اپنا اثر نہ دکھاؤں گا۔ اے مثال تمہیں دیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ دی مثال ایک بیج دی ہے، وہ اگر صحیح زمین بویا جائے، پانی مقصر ملے، وہ راکھی کرے، جانوراں تو انہوں بچا کے رکھے تو وہی سارا پھر دین بنتا ہے۔
وہ لا الہ الا جی چھپیا ہوں اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں کہہ رہا جڑا لا الہ الا کہہ دیندا یعنی اسلام لے آਉਂਦਾ وہ سارا دین وہ نال ہی وہ آ جاتا اس تو نبی علیہ السلام کدی چھوٹی جی گل کہی پھر دوجے موقع دے لوگوں نے سنیا ہور گل کہی یہ نمونے پڑھا کہ اس لا الہ الا دے بارے چ کنی طرح حدیثاں چ کسے موقع دے صرف اتنا ہی کیا کہ جس شخص نے من شاہد اللہ الہ الا دخل الجنہ کہ جن نے گواہی دیتی اور اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تو سوا کوئی خدا نہیں وہ جنت داخل ہو گیا دوسری جگہ نہ ہور گل بداتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ پہلی جہنی سی ہوں فرمایا جن نے لا الہ کیا خالص نیت نہ کھوٹ کوئی نہیں دینا وہ اندر ہیرا پھیری ہے کوئی سچے دلوں کیا واقعی اس جہان دا مالک ایک اللہ تو میں وہ بندہ جنت داخل ہو گیا اور کسی جہدے نال پھر بیان کیتا من شاہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جن نے گواہی دیتی کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں اور یہ بھی اقرار کیتا کہ محمد اللہ دا رسول ہے پہلا دعا چ ہے نہیں سی محمد بھی ہے نہیں سی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا الہ سی اے ہن کھلدا جاندا کہ کھوٹ تے نہیں منافق بھی لا الہ بہت پڑھدے خلوص نہ کیا رسول اللہ دے بھی رسول ہونے کی گواہی دیتی اللہ نے اتنے دوزخ حرام کر دی دوزخ حرام ہونے کا مطلب سمجھ لو اگے آ جائے گا انشاءاللہ کہ دوزخ دو طرح حرام ہوندی ہے ایک جب سرے تو حرام ہے اس بندے نے دوزخ نہیں جانا داخل ہی نہیں ہونا یہ وہ جڑے لا الہ تے پورا عمل کر دے سارے فرض ادا کر دے حرام تو بچ دے پاک زندگی انہوں دی یہاں تے دوزخ حرام ہے یعنی یہ وچ بھی نہیں جانے دخول ہی نہیں انہوں ہونا دوجیاں تے دوزخ حرام ہے وہ بیان تھوڑے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ خطبہ ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ دخول ابری ہونا انہوں دا دوزخ جان کے سزا پہنچیں گے مگر خلود حرام ہے انہوں نے کافر نے نا کہ ہمیشہ ہمیشہ اتنے رہن یہ نہیں نکل آؤ گے جے خالص نیت نہ اللہ نو منیا ہوا خامیاں سی پہنچ کے آ جان گے سچے مومناں دا دخول ہی نہیں جانا ہی نہیں دوزخ دوجیاں دا جڑا وہ کافراں دی طرح خلود حرام ہے کو ہمیشہ اتنے رہن جویں بت پرست کافر نہیں نکل اگے حدیث پاک آئی کہ آپ نے فرمایا ہور گلاں بہت آ گئی لا الہ دے نال ہور رلاتا آپ نے عبادہ ابن صامت دی روایت من شاہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جن نے یہ گواہی دیتی کہ اللہ ایک کیا دا کوئی شریک نہیں وان محمد عبدہ و رسولہ اور یہ بھی اقرار کیتا کہ محمد اللہ دے بندے رسول ہے وان عیسیٰ عبدہ و رسولہ ایتھے نال ہور گل وضاحتی تاکہ عیسائیاں جو جڑے کلمہ پڑھ دے وہ یہ نہیں اللہ نو من لیا رسول تے اپنے وہ کی جرگ نہیں اے بھی اقرار کیتا پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا دا بیٹا خدا دا ایک بندہ رسول ہے وب نامت وہ ماں بھی خدا دی ایک بندی سی وہ پتر ہے وہ کلمت القا الی مریم اللہ نے اپنے حکم کواڑی مریم نے حکم دیتا تو حاملہ ہوگی یہ بھی منے وروح منو اور اللہ نے اپنی طرف ایک روح جڑی سی اس ماں دے اندر پھونکی وان الجنت حق اور یہ بھی منے کہ جنت حق ہے اے گلاں پہلی حدیث کچھ بھی نہیں سی ہن سب سنیاں ہوندیاں کہ جنت بھی منے کہ صحیح ہے وان النار حق ارے ہی مننے کہ دوزخ بھی برحق ہے وان البعث حق اور دوبارہ اٹھنا بھی جڑا حق ہے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ انہوں جنت داخل کروں گا اللہ ما کانا من عمل پاویں عمل کوئی ہے پہنچ کے جائے یا ادھر چھوڑے میرا ای ابواب الجنت سبحان دے شاہ 8 دوزخ جنت دے دروازے جتوں مرضی چلا اے ایک کے مضمون دیاں کتنیاں حدیثاں پڑھیاں یہ نال ہور بھی پڑھاں اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا آدمی لا الہ الا اللہ کہے من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوم من دہری یصیبو قبل ذلک معصیہ جڑا توحید نو من گیا تے شرک نے چھڈتا انہوں کسے نہ کسے دن وہ کلمہ فائدہ دیو گا پاویں اس تو پہلا انہوں کئی سزا اور عذاب بھگتنے پین اے خوف حضور نے فرمایا کہ دوزخ جاؤ گا اور سزاواں پاؤ گا کدی نہ کدی یہ کلمہ میں فائدہ دے اے جڑے پڑھے انہاں دے نمبر پڑھ دیاں 6318 6319 6320 اور اگے پڑھیا میں 6433 6434 اے سلسلۃ صحیح الجامع صغیر الریاض علامہ ابن ناصر الدین البانی یعنی ایک ہی گل رسول اللہ کدی مختصر جی بیان کی جویں کہہ دے اس کو ایک بیج ہے گا کدی پھر پورا دسیا اگے شاخاں کی نکلنیاں ہونی اور ایک حدیث پاک تانوں سنائیے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نو سفیان ابن عبداللہ الصخری صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام مینوں ایک گل دس جنوں میں کٹ کے پھڑ جنہ چج نہ دین سمجھا وہ نہیں گمراہ ہوئے ہر گل حضور جی سیٹ کری جاندے نالوں نال اس طرح ایک گل ہے تو پوچھا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام ایک ایسی شے سمجھا جیڑی میں انہوں مضبوط پکڑاں
تو پھر مینوں ہور کسی گل کی لوڑ نہ پوے، وہی کلی کافی ہوے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کہنے لگا حدثنی بامرنا تصنع بہ، سفیان ابن عبداللہ ثقفی، جنہیں خلاصہ سمجھنا چاہے۔ دیکھو نا کئی کتاباں وڈیاں کئی ہزار صفحے دیاں، کوئی بچے خلاصہ لے لیں جی، خلاصہ کوئی نویں شے نہیں ہوندی، وہ نچوڑ کڈیا اسے آخیا حدثنی بامر، مینوں ایک ایسی گل سمجھا دیو تصنع بہ کہ میں انہوں کٹ کے پڑھ لا۔ رسول اللہ نے فرمایا کل رب اللہ ثم استقم، اے کہہ دے کہ میرا رب اللہ، انہوں میں اپنا مالک مننا، پھر اس گل سے پکا رہ اور انہوں توڑ نبھا دے، یہ تو ادھر ادھر نہ ہٹیں، دین ہے نہیں صحیح دین جڑا وہ ہی آ جاتا، باہر کچھ نہیں رہ جائے۔ تیجی وڈی گل کہ اللہ نو رب من، مالک من لیا، آپ نوکر بن گیا، جو حکم دے جو مالک میں اس کی تعمیل کروں گا۔ پھر میں اینا ہی دین ہی۔ دوسرے موقع تے صحیح مسلم صحیح بخاری، قبیلہ آیا وفد عبد القیس دا، انہوں نے اللہ دے رسول اللہ السلام نے جدوں آخیا بسی دوروں آئے ہیں، رستے کافر قوم ہے، کڑی مڑی آ نہیں سکتے، اے حرام مہینے اسی آنے حج اور عمرے کا بہانہ بنا کے، ورنہ قبیلے کافر اجے بہت عرب تو سان نہیں آتے جی، سانوں کو ایسا گلیں دس جہاں پکیاں، امرام بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے آخیا اللہ نو منو، کلا را منو، قالوا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، الحدیث یفسر بعض بعض، القرآن یفسر بعض بعض۔ اے تو نقطہ سمجھا رہا، قرآن اور حدیث آپ ہی اپنی تشریح دوجے تھاں کر دیں، مگر یہودیاں جڑا گل پڑ لے نا ایک تو وہ مگر دوڑ پہ وہ بے ایمان آدمی کہ رب رسول کی باقی گلاں جڑیاں آپ نہ سمجھیں وہ نہیں لینی۔ تو جدوں نبی علیہ السلام نے انہوں نے آخیا کہ اللہ کلے تے ایمان رکھو، تے نال ہی فرمایا تدرون ما الایمان باللہ، جان دے بھی دے کہ اللہ تے ایمان کی ہے، اللہ نو مننا کی ہے، قربان دئیے اللہ دے رسول نے کوئی مغالطہ نہ چھڈیا، قالوا اللہ ورسولہ عالم، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ دا رسول جان دے، اللہ نو مننا کی ہے، قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا تو اقرار کرو کہ اللہ ایک ہی ہے اور میں وہ رسول ہے، واقام الصلاۃ، نماز باقاعدگی نہ ادا کرو، ایتاء الزکات، زکات دیو، وصیام اور رمضان دے روزے رکھو، وان تو من المغنم من خمس، اس میں حج نہیں سی فرض ہے، فرمایا جڑا مال غنیمت آوے اس چ پنجواں حصہ بیت المال نو دیو۔ اے شریعت بیان کر دیتی کہ اللہ رسول نو منو، نمازاں پڑھو، زکات دیو، خمس ادا کرو، روزے رکھو۔ اے تشریح فرمائی کہ جان دے جی ایمان باللہ کی، اس تو جڑا کہنا فلانا اللہ نو مندا، اے سب چیزاں رسول نے آخیا اللہ نو منن سے آ گئی، جی اللہ نو مننا تے اللہ تیاں دا کام کردا، جے تو انہاں تو پھر جانا تو اللہ نو کہدا منیا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اور جو اللہ نے کیا، وہ سارے نو ایک جگہ اکٹھیاں کر کے وہ جو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رسول کی کہیں بھی اس طرح ہی کوئی مرنگ آنوں لے گیا، کوئی پنگی آنوں لے گیا کھچ کے اپنی اپنی مطلب، پھر وہ یہودیاں والی گل ہے کہ اللہ نے آخیا اللہ نو قرض دیو، انہاں گل بنا لی بھی اللہ مانگت ہو گیا تسی غنی، گل نو ایسا بدل دیتا، تو اللہ کیا میں لکھ لیا، میں سن لی تہاڈی گل، نبڑ لوں گا تہاڈی۔ تو اس بارے چ سمجھن کی بات ہے جنہوں میں تہاڈے سامنے واضح انشاءاللہ کروں گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد چار گروپ بننے، ایک انہاں لوگوں کا گروپ ہے جنہاں لا الہ الا اللہ دا حق ادا کیتا، جنہوں اللہ نو من لیا، انہوں نے پوجا بھی وہی کی ہے، مدد وہ کو منگی ہے، نیازاں وہ دیتی ہیں، شرک نہیں کیتا۔ یہ بھی فکرہ پڑھنا کہ آپ نے فرمایا شرک نہ کرے، شرک کرا نہیں بخشا جانا، کلمہ پڑھے پاویں نمازاں پڑھے پاویں مدینے جائے، مشرک نو رب نے نہیں بخشنا۔ تو مینوں کدا منے، مینوں کلا کدوں تسلیم تو کیتا، تو 100 رلایا سی میرے نال کہ جہان نو بہت سارے رل کے چلا رہا ہے، تیری نجات نہیں ہونی۔ تو پہلا گروہ تے مشرکاں دا جڑا نے اللہ معاف کرے باہر، انہاں دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں ہونا، دنیا چ اسی انہاں نوں کافر نہیں کہندے، جنہاں نال لین دین کردے، اگلی دنیا چ کچھ نہیں مسلمان۔ پہلا گروہ توحید تے صحیح حق ادا کیتا، جویں حضور نے آخیا کہ اللہ نو مننا ہے، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، زکات دیو، خمس دیو، اللہ رسول نو منو۔ دوسرا گروہ کہ جنہاں نے کچھ فرض ادا کیتے مگر وہ نال کچھ نیکیاں رہ بھی گئیاں، چھٹ گئیاں نمازاں وغیرہ، کچھ حرام کم بھی ہو گئے، زیادہ نیکیاں ہی کرتے رہے، یہ دوسرا گروہ، حشر انہاں دے پھر آؤں۔ تیسرا اور جنہوں نے کوئی حق نہیں ادا کیا، منیا سچے دلوں اللہ رسول نو مگر دین تے کوئی عمل نہیں کیا، برائیاں تو نہیں بچے، غرق رہے، اور نال کوئی رب کو معافی بھی نہیں منگی۔ تو اب بند کرو نا کس کو، بند کرو نا کی ہے۔ تیسرا گروہ کہ بالکل گناہ چ ڈبا رہا، عقیدہ درستی، عمل کوئی نہیں کیا جی۔ چوتھا توبہ جڑے اسی ہن ہو چکے ہیں، جڑے گناہ نو گناہ سمجھنوں ہی ہٹ گیا،
کرتے بھی ہے وہ سگوں دلیلاں دیندے سود کی برائی ہے، جوا کھیڈن کی حرج ہے، شراب کی نقصان کر دی، بے پردگی کا کی حرج ہے۔ یہ چار ٹولے چواں کا جدا جدا جڑا انجام اور حشر ہے وہ سن۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے والذی تطمئن الیہ النفس فینشرح له صدر وبیتجتمع الا ولا تتعرض ان تحمل علی احوال ثلاثہ۔ اے حدیثاں لکھ کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ لوگوں نے کئی تشریحاں معنی کیتے، مگر جتے دل ٹکدا سینہ جڑا این کھل جاندا، دلیلاں ساریاں کٹھیاں ہو جاندیاں، جھگڑا مک جاندا، وہ ہے اب تین گروپ سمجھ لو۔ الاول من قام باللوازم الشہادتین من التزام الفرائض الابتعاد عن الحرمات۔ پہلا وہ گروہ جن نے جدوں گواہی دیتی کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے، پھر انہاں دونوں گواہیاں دا جڑا مطالبہ سی کہ اللہ دا حکم منتے اے پورا پورا ادا کیتا، حرام اور بریاں کماں تو بالکل دور رہا، پھر حدیث و ظاہر حینئذ علی ظاہری۔ اس وقت پھر وہی گل ہے جڑی حضور نے کہی ظاہری کہ جنت داخل ہو گیا رہے دوزخ حرام ہے، فہو یدخل الجنت وتحرم علیہ النار مطلق، یہ جاؤ گا ڈائریکٹ جنت اور دوزخ تے حرام ہے۔ الثانی ان یموت علیہا وقد قام بالارکان الخمسہ ولکن ربما تہاون ببعض الواجبات وارتکب بعض المحرمات۔ دوسرا وہ گروہ جہدا ایمان تے بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ اس جہان دا مالک ہے، رسول اللہ دی طرف سچا، تے 5 نمازاں بھی تے 5 ارکان جڑے ہیں روزے وغیرہ ادا کیتے، لیکن کدی کدی کچھ فرض ادا کرنے کوتاہی بھی ہو گئی ہے، کچھ برائیاں بھی ہو گئی ہیں۔ فہذا ممن يدخل في مشیۃ اللہ ویغفر له كما في الحدیث الآتی بعد هذا وغیرہ من الاحادیث المکفرات المعروفہ۔ اے اللہ دی مرضی دے متحد ہے، انہاں دی کوئی ضمانت نہیں بے سدھے جنت نوں جاندے یا اللہ انہاں دے بارے کی فیصلہ کردا۔ انہاں نہ ویکھیا جاؤ گا کہ جڑیاں بہت ساریاں حدیثاں مکفرات دسے گئے، کیا کام اگر بندہ نال نال کردا رہے تے ربڑ دی طرح وہ مٹدیاں رہیاں برائیاں۔ کوئی مصیبت آ گئی، کدھرے نے صبر کر لیا، کدھرے شہید ہو گیا، کدھرے خیرات کرتی، مکفرات دین تے 10 شیاں بیان ہوئیاں، بیا نال نال ہون تے بہت ساریاں جڑیاں نا بد پرہیزیاں انہاں دا علاج نال نال ہوندا رہیا، مگر یہ ہے ہن پینڈنگ ہی معاملہ کہ کی بندا انہاں دا۔ جے تو مکفرات غالب آ گئیاں، جڑے نیکیاں کیتیاں باقی انہاں دا پڑا بھاری ہو گیا تے تھوڑے جے گناہ ٹک رہن گیاں، تے جے نہ ہویا تے جاؤ جہنم مگر چھوٹ جاؤ گے۔ الثالثۃ کالذی قبلہ ولکن لم یکن بحقھا ولم تحجز عن محارم اللہ کما فی حدیث ابی ذر المتفق علیہ وین زنا وین سرق۔ تیسرا گروہ جن نے اس کلمے دا حق کوئی نہیں ادا کیا، ایمان ضرور لے آندا مگر کچھ نہیں، نہ حرام تو بچیا، نہ کوئی جڑیاں اللہ دے فرض سی انہوں نے ادا کیتا۔ ثم غیر ذلک لم یعمل من الاعمال ما یستحق به مغفرۃ اللہ، تے نال کچھ ہور نیک کام بھی نہ کیتے، چلے جڑے برائیاں ٹک لیندے وہ بھی نہیں کیتے دوسرے گروہ دی طرح۔ فہذا انما تحرم علیہ النار التی وجبت علی الکفار، یہ دلی جڑا کہ دوزخ حرام ہے او دا معنی ہے کہ جان گے مگر کافراں والی دوزخ نہ تے حرام ہے، ہمیشہ اتنے رہن۔ فہو ان دخلھا فلا یخرج منھا فیھا، یہ جہنم جان گے مگر ہمیشہ نہیں اتنے رہن گے، بل یخرج منھا بالشفاعۃ وغیرہ، پاویں پھر اللہ دے رسول تے نیک لوگوں دی سفارش نہ اتوں نکلن۔ یا اللہ تعالیٰ ابراہیم فرمائے ثم يدخل الجنت ولا بد، آخر جنت چلے جان گے، ہمیشہ کافرانہ نہیں رہنی۔ وہذا صریح فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوم من الدہر یصیب قبل ذلک ما اصاب۔ پھر اس حدیث کا حوالہ دیتا کہ جس لا الہ الا کیا کسی نہ کسی دن توحید دا عقیدہ انہوں فائدہ دے دوں گا، اگرچہ اس تو پہلا انہوں کئی مصیبتاں چلنیاں پین گے، عذاب بھگتنے پین گے، نجات 3 ہو گئے، ایک یکدم پاس، ایک ڈاواں ڈول اور ایک پکے دوزخی، اتوں پھر چھٹن گے پتہ نہیں کروڑاں سال بعد چھٹ دے کہ ارباں سال، اے اللہ جان کہ کی حال ہے نہ کلمہ گواندا ہوندا۔ چوتھا جڑا پکا دوزخی انہوں نے کدی نہیں چھٹنا، اے سن لو اج اسی وہ یہ نہیں ہونا انہوں تنہا چ رہے، انہوں نے یہ لا الہ کیسا ختم ہو چکا کیونکہ انہوں نے برائی نو اپنے لیے پسند کر، یہ بے پردگی سے خوش ہوندے ہیں، موسیقی سے نچدے ہیں، شراباں پی کے فخر کرتے ہیں، رشوت کھان نو کمال سمجھتے ہیں، انہوں دے نزدیک برائی برائی نہیں رہی۔ یہ اس درجے سے چلے گیا استحلال معصیت کہ گناہ ہے انہوں واسطے ایک بڑی لذیذ اور پسندیدہ ہے، انہوں نے کبھی شرم ہی نہیں آتی اسی یہ کی کرنا ہے، خیال تک نہیں آیا بھی یہ کام اللہ رسول نے ڈکیا۔ اے چوتھا نہ ہوں سمجھے کہ میں لا الہ الا اللہ جنت میں جانا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پڑھا، بڑی یہ سمجھو ایسی کتاب ہے جی عام کتوں ہوں لبنی، سیف الرحمان رب دی تلوار، جنہ توحید دے خلاف لکھیا سی نا بدائیوں جو دا رد لکھا،
شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دے ایک شاگرد نے بشیر الدین کنوجی، تو شاہ صاحب فرماؤندے جڑا علماء نے گل کہی ہے کہ گناہ نو جڑا درست سمجھ لے وہ کافر ہو جائے، وہ نہیں پھر مسلمان رہندا، نہ وہ نجات ہونی۔ وہ آندے آما نے سمجھا وہ منہ کہے بھی یہ جائز ہے، آندے کنے کہنا، یہ نہیں یہ مطلب صرف یہ اتنا ڈھیٹ ہو کے گناہ کرے بھی انہوں گناہ چنگا لگتا، شرم نہیں آتی، کدی مڑن کی کوشش نہیں کرتا، لذت لے رہا۔ مانا ہے باعث دانست 310 صفحہ، باعث دانست کے استباعت معصیت کفر است۔ جدوں کوئی گناہ کسی بندے نو چنگا لگن لگ پوے پھر وہ کافر ہو جاتا۔ ہوں اللہ رسول نہیں منتا، اللہ رسول منتا ہوا جی اینا تو ہوں بھی وہ گناہ کرنے بعد شرم آتی کہ رب نے کی کیا نہ کر رہے، پھر بھی کوئی تیسرے گروپ چ رہتا، کدی نکل پہ۔ ومانا استباعات کے در دل خوف برانا مار، گناہ دے مباح ہونے کا مطلب یہ دین سے کہ وہ دل چ ہوں اس گناہ تے کوئی ڈر نہیں رہا، وہ دلیری نہ کرتا تو خوش ہو کے کرتا، سینمیا جانا، موبائل سنتا، نچتا ٹپتا، وقو بیان راز اعتقاد ظاہر شاید، اور وہ دل چ میں نکل گیا کہ کوئی شاید بری ہے، سگوں بحث کرتا تھی مولویاں میں پردے رہی پھرتے آ گلا یہاں کی برائی ہے۔ جاوید اقبال کی طرح آ کے وہ ٹیائی چاہتے کہ شراب کیوں کی ہے، بس وہ نہیں پی لے تو فرمایا یہ ہوں مسلمان رہے، یہ اللہ رسول من دے، یہ کدی دوزخ چوں نکل گے۔ وقو بیان از اعتقاد ظاہر شاید، انہوں نے دل چوں بھی خیال نکل گیا کہ یہ شاید کوئی بری ہے۔ گو بدانت کی معصیت در شرع حرام کرتا، آندے انہیں پوچھا شک آکھے کہ مسلمانوں کے دین سے حرام ہے، یہ گل نہیں بنتی۔ وہ اپنے دل کا حال اپنے کردار کا دسے کہ انہوں بری لگتی کدی، انہوں کوئی شرمساری ہوں یہ زیرا کے مانا استباد وانا من شدید نمودان، بشک وہ کبے بے دین نے بڑا روکیا، زبان ہم اقرار نمایت کی معصیت معصیت، زبان نہ بشک آکھے کہ میں گناہ مننا، آندے آ ساریاں گلاں بالکل ردی دی ٹوکری جانیاں۔ زیرا کہ مانا استباد مباح دانستن است نہ مباح گفتن، کیونکہ مباح یہ نہیں منہ کبے بھی جائز ہے، وہ کردار دسے بے انہوں اپنے واسطے بڑی لذیذ شاہ سمجھدا تے مزیدار سمجھ، شوق نہ کردا۔ وچوں خوف عقابت معصیت دور شد وہاں معصیت در اعتقاد کبھی نہ مار۔ اے ہو گیا کہ لڑکیاں جڑیاں بے پردہ پھردیاں انہوں دل چھے گا بھی برا، وہ چاہتے نہیں یہ ہوئی فیشن، یہ ترقی ہے۔ تسی ملا لوگ جڑے جائیں فرسودہ خیالات دے عمل، ہن اسلام باقی رہ گیا، لا الہ ہے گا، ہن نجات دوزخ سے پاؤن دی کوئی گل ہے گی۔ اور جدوں اس گناہ تو سزا دا ڈر جاندا رہا وہاں معصیت در اعتقاد کبھی نہ مباح کر، جدوں انہوں نے کوئی فکر ہی نہیں کہ برا کم ہے، وہ واسطے وہ ایک قسم دا حلال ہو چکا۔ معاملہ مباحات بان معصیت بکوبان، وہ کم ادا ہی کر رہا شوق نہ جویں نیک کریے۔ وظاہر بینان فقہ میفا بند کہ انکار حرمت در شرع نیز لازم استفاد۔ آندے جڑے تھوڑے پڑے لوگ سمجھتے بھی حلال کہنے کا مطلب ہے کہ وہ منہ نہ کہے کہ حلال ہے، انہیں اہم کنے سمجھ لیا کہ وہ وہی ایمان نادر الوقوع است۔ ایک کس بے ایمان نے کرنا، انہیں سارے گناہ کری جانے، مزے نہ منہ نہیں کہنا کہ حلال ہے۔ اد روئے آیات و حدیث در تحقیق استباد ہمیں قدر کافی است انتہا مرخصاً۔ آندے بس گناہ نو حلال سمجھنا انہیں ہی مانا کہ جنہوں شرم نہیں آتی، چجک نہیں رہی، کافر ہو چکا۔ ہوں وہ دل تو گناہ ہونا نہیں رہا، وہ بشک منہ مسلمان تو ڈردا نہ کہے۔ ایسے بندے جڑے چوتھا گروپ ہے جنہاں دی کدی نجات نہیں ہونی، نہ انہاں دی نبی دی سفارش ہونی، نہ کوئی نہ نکلنا، انہاں دا کرما بے اعتبارا۔ چار سمجھ لے تسی، ایک کلمے دا حق ادا کرنے والے حرام تو بچ دے اور حلال پورے کر رہے، فرض ادا کر، یہ ڈائریکٹ جنت جانے۔ ایک وہ جنہاں کو تھوڑے بہت گناہ بھی ہو گئے مگر نال انہیں ایسی بہت نیکیاں دے ڈھیر لایا جڑی پردہ پا جان گیاں، انہاں نوں اللہ تعالیٰ بخش دے گا اپنے۔ اور ایک وہ جنہاں نے برائیاں رج رج کے کیتیاں، فرض سارے ترک کرتے، یہ دوزخ جان گے۔ کافراں دی طرح نہیں آخر نکل آؤں دے عقیدہ توحید صحیح ہے۔ اور آخری گروپ جڑا کہ سرے تو ہنے برائی ہی نہیں سمجھدا، سود شوق نہ کھاندا، بے پردگی شوق شراب، ایسے لوگ جڑے انہاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے کوئی نجات پاؤنی، نہ انہوں دا انجام جڑا وہ اچھا ہونا۔ تے رسول کریم علیہ السلام نے نال یہ بات بیان فرمائی، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، 1315 نمبر حدیث پڑھ رہا، سلسلہ الحدیث جاتی ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے اس حالت ملیا، دنیا تو گیا تو رب دی دار شرک نہیں سی کرتا، یصلی صلوات الخمس، 5 نمازاں بھی پڑھتا سی، ویصوم رمضان سے دے روزے بھی۔ یہ دوسرا گروپ نا کہ فرض بھی ادا کر رہا، شرک نہیں کرتا، غفر اللہ بخشیا گیا۔
قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ، حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں پھر انہوں دسنا دیا روزے رکھتے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں دس دین؟ آپ نے فرمایا داہم یعملون، رہن دے عمل کرتے رہن۔ مطلب کہ انہوں نے نفل چھڑ جانے، پھر انہوں نے آخنا جب فرضاں نہ نجات ہو جانی ہے سنتاں نفلاں دی کہڑی لوڑ کرن دیو کم، کیونکہ جنت 100 آ گاں تو گاں ترقی ہے۔ یہ وہ چنگا گروپ پیا ہوا روزے رکھ رہا نمازاں پڑھ رہا شرک نہیں کرتا۔ شرک تے لکھ دے کل تو فی الحدیث دلالۃ ظاہرہ علی ان المسلم لا یستحق مغفرۃ اللہ الا اذا لقی اللہ عز وجل ولم یشرک بہ شیئا، کہ حدیث پاک تو صاف پتہ چل گیا کہ مسلمان اونا چر نہیں بخشدہ مستحق ہونا تے نہ رب انہوں بخشنا جد تک وہ اس حال چ رب دی عدالت نہ پیش ہوا دونوں نے شرک نہیں کیتا، کسے شے نوں شریک نہیں کیتا۔ ذالک لان شرک اکبر الکبائر کما معروف الحدیث صحیح، کیونکہ صحیح حدیثاں جدو اللہ دے رسول نے لوگاں پوچھا بے سارے گناہ تو بڑا گناہ کیڑا، فرمایا رب نہ شریک کرنا۔ ومن هنا يظهر لنا ضرار اولئک الذین یعیشون معنا ویصلون صلاتنا ویصومون صیامنا آندے اللہ یہ تو صاف پتہ چل گیا بھی ساڈے اوپر گمراہ ہو چکے پٹک گئے دوزخ نوں چلے گئے جڑے ساڈے نال ہی زندگی گزار رہے ہیں، نماز بھی ساڈی طرح پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھے، شرک کری جاندے۔ ولکنہم یواقعون انواع من الشرکیات والوثنیات، طرح طرح دے شرک تے بت پرستی، کوئی اس درگاہ تے سجدے ڈگا، کوئی اتھوں منگ رہا۔ اج ہی اخبار تسے کالم پڑھو محمد نور خدا چنگا پڑا کالم نہیں اس لکھدا کہ ایک آدمی 12 سال قرآن پڑھتا رہا داتا صاحب کی قبر سے انہوں کچھ نہ ملیا۔ ایک دن کنجری آئی تو انہیں فاشا عورت نے دعا کی تے اگلے دن ہی دیگاں چڑھاؤں گئی، پھر فلانا بندہ آیا دنیا دار انہوں بھی اگلے دن وہ بھی اسے چڑھاوے تے غصے ہو کے باہر نکل گیا اور باہروں جا کے لیا کے نا سوٹا تے قبر سے بار بار مارا تے کہنے لگا 12 سال ہو گیا مینوں اتنے بیٹھا مینوں نہیں تو دینا تے انہوں نے دتا تے باہر نکلیا تو اسے ایک بندہ ملیا، بزرگوں نے آگیا یار کی گل ہوئی آ گل ہوئی اس فنکاراں نے دتا ہے اس دنیا دار نے مینوں دتا، انہیں آخیا تو منگدا دینا میں تے ویکھیا تو داتا صاحب ہی اور بت پرست مکے دے جڑے تو گاہ کچھ آندے کچھ خدا دا خوف کرو بے شرمو بے حیا تسی بیڑا گرک کرن دے جو ولکنہم یواقعون انواع من الشرکیات والوثنیات، طرح طرح دا شرک بت پرستی کر کل استغاثۃ بالمولا من الموتى من الاولیاء والصالحین ودعاء فی الشدائد من دون اے اتنا عام ہو گیا نا، کوئی رکشا ویکو بس یا علی مدد یا حسین مدد یا مولا مشکل کیا یا پیرانے پیر۔ قرآن پاک نے جب پڑھی رہے وہ جڑے جنہوں نے اسی کافر آنے نا اللہ دا سکے تھائیں ہوراں نوں یاد کرتے رہندے سی، جدوں بیڑی دریا چڑھتی سی دا اللہ مخلصین اللہ ادوں سارے نوں بھل جاندے سی، آندے نہیں اتنے کہے دی واہ نہیں کلے اللہ نوں پکارو۔ اینا وہ بھی چنگے سی مگر انہاں دا بیڑا گرک ہویا، اے آندے نہیں یا غوث بہاء الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی بگر دعوے بلا افتاد کشتی، انہاں تو بھی لنگ سمندر چی دجیاں نوں یاد کرن دا تے جنتی بنے۔ حضور نے آگیا جڑا اس حال چ رب نوں ملو گا تے شریک نہیں کیتا۔ اللہ دے نیک بندے نوں بندے منو جس دا احترام دے لے کے ود ود کے ادب کرو مگر خدائی کسے دا احسان نہیں۔ اس دنیا چ اگر کوئی ہوندا نا کسے نفع نقصان دا مالک تو اللہ دا حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قرآن نے اعلان کرایا لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، تہاڈا کی بنانا سوارنا، میں تے اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، میرے نال بھی جو رب چاہندا ہوندا۔ کدی میرے دند مبارک شہید ہو جاندے، کدی سر زخمی ہو جاتا، کدی میرا پت ہاتھاں تے جان دیندا تے میں روندا رہ جانا نا ابراہیم تیرا بھی چھوڑے نا غم بڑا، مگر اللہ دی رضا تے راضی۔ اس تو کون ہے دم مارن والا؟ اور اللہ دے رسول دے حق در سارا تو بڑا جڑا اللہ دے دین نے ادب کر کے درود شریف ہے، درود شریف تے دیوانے ہوئے، درود شریف تو اعلیٰ کوئی ذکر نہیں حضور دے حق، مگر دا معنی کی ہے انہوں ہی سمجھ لیندے تے شرک تو توبہ کر لیں گے۔ سکھایا ہوئے کہ اللہ دے رسول سر تے رحم کر، کراؤ ترجمہ جن کو مرضی، نہیں اے اللہ تو اپنے رسول تے رحمت کر، سمجھایا کہ ایڈے درجے تے پہنچ کے میری رحمت دا محتاج ہے، تو انہوں کی جناب خود رحمت دا محتاج ہے اور تسی امت منگو ادھری۔ اس تو اللہ پاک نے دعا ہی سکھائی، چلو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو، مانا ہوتا بھی ہے کہ اے رسول تیرے تے رب دی رحمتاں ہون، اے نہیں بھی تو سارے تے رحمت کر، سکھایا ہے۔ اس درود شریف کے ذریعے سارے دماغاں جو جرسومے ختم کرتے بجے رحم کر سکتا، تسی آندے یا جویں بنا لیا نا یا رسول اللہ ارحم حالنا، ساڈے حالت تے رحم کرو، اسما کارانا ساڈیاں دعاواں سن، نمازاں تو بعد پڑھ لے، شرم نہیں آتی کہ خدا دا کر رہا نماز پڑھ کے ہٹے جے اور تسی رسولاں نوں آندے ساڈیاں دعاواں سن تے رحم کر، تو شرک فرمایا کر دے آؤ میں نہیں چھڑنا، میں نہ کسی نبی نوں نہ فرشتے نوں کوئی اپنی سلطنت دخل نہیں دیتا، کیوں بھی نہیں کر سکتے۔
اے جبریل میکائیل اسرافیل ایڈے خدا دے مقرر فرشتے جہان دا انتظام کر رہے، سارا انہوں دے ہاتھاں جی سب کچھ، مگر اسی پکار دے رہی ہے یا جبریل کر یا میکائیل، کھ بھی نہیں کر سکتے۔ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ ہندو ایسے تو بھول گئے، ہندوؤں کا 33 کروڑ دیوتا، اور 33 کروڑ دیوتا کی فرشتے، آدھے فرشتے جو یہاں کماں سے لگ گیا، کوئی جان کرتا کوئی پاؤں، انہوں کو مدد منگنی چاہیے۔ اللہ نے اسے تو آخیا گل ٹھیک ہے، اللہ نے بے شمار اپنے نوکر رکھے، مگر نوکر ہے، انہوں کا کوئی فیصلہ دخل نہیں۔ میں جو حکم دینا لا یسبقونہ بالقول، اپنی طرفوں پہل کر کے مینوں مشورہ بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بارش برسا دیں، وہم بامرہ یعملون، وہ حکم ملتا نوکر دوڑ کے کر دے۔ مینوں کہو، میں کہوں گا تو قطرہ برسنا، ورنہ میکائیل قطرہ بھی نہیں برسا سکتا۔ اتوں دین نے دماغ درست کیتا، ورنہ ولی والے آدھا لے آدھے جی تخت لایا فلاؤ، کبھی نہیں گل، فرشتے روز ساری ڈیوٹیاں دے رہے، منگنا حق ہوں تو فرشتیاں کو منگ دے کہ تو جبریل سانو دے، باقی وہ کام کر رہا ہے اللہ، مگر اللہ نے ذہن صاف کرتے کہ وہ صرف غلام ہے، نوکر ہے، مینجمنٹ انہوں کا کوئی دخل، انتظام میرے ہاتھ ہے، میں جو آنا وہ کر دیا، ورنہ تو جنہ مرضی کر دے رہو کھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں کل استغاثۃ بالمولا موتا من الاولیاء والصالحین، شرک کہڑا کہ ولیاں اور نیک لوگوں کو فریاداں کر دے، دعائیں فی الشدائد من دون اللہ، اور اللہ نو چھڈ کے مشکل بنتی ہے تو انہوں نے آدھے یا غوث پاک آ کر، اور انہاں لوگوں کا اسم اعظم، اسی اسم اعظم لبنے نا اللہ کا سونا جا نام، باقی حضور نے دسیا کہ اسم اعظم جڑے ہوتے نا دعا ہوئے تو اللہ رد نہیں کر، انہاں دا اسم اعظم سن لو، توبہ، ایڈے دین تو دور ہو گئے، مت ماری گئی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں، قرآن والا آؤں نہیں، شرک ڈبے اور سمجھ جاندے اسی بالکل مسلمان کی کلمہ پڑھ لیں، امداد کن تہجد دے ویلے، تہجد ویلے اٹھتے تو اسے اللہ آیا تھوڑی فریاد سن لی، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر، دنیا کی مدد کرتے ساڑیاں فریاداں سن۔ تدے میرے دوست ہے مولی امین صاحب، انہوں نے والد سی وہ بھی ایسے عقیدے، ابا ہٹے نا، میں نے بہت سمجھایا کہ ابا جی کیڑا وقت ہے، اللہ عرش چھت کے آؤں گا تھوڑی پھر تو ہٹ جا، نہیں ہٹے، انہیں پھر دعا منگی خود صدا کہ اللہ نے میرے ابے نے بیمار کر دے کہ تہجد ویلے اٹھ ہی نہ سکے، واقعی ایسا محروم ہو گیا، تہجد ویلے اٹھنا ختم ہو گیا، انہوں شکر ہے کفر دا کلمہ بکروں تے ہٹیا نا، دل تے رکھیا تے چاہ پہنچتا پھرو گا، تہجد دے وقت میں وہ کلمے تے سن تو ہٹیا، وذب علم والنظر علم، انہاں واسطے ذبح کر دے جانور ہے، اے پیر صاحب بھی نیاز دا جانور ہے، اے فلانی درگاہ دا چڑھاوا، اور جو اللہ علی کم سی شرک ہور کی ہر معاملے چ رب دے مساوی کرتا، بلکہ یہ تو اگے کہنا چاہیے کہ رب تو وزادتا، رب کی جڑی نا زکات نہ دین تو انہوں کدی فکر نہیں ہوئی کوئی سزا مل، وہ پیر دی یاری نہیں دے سکتے، ہاں اللہ دا خوف ہونا بھی نہیں، اور کنے جنہوں تھی آخو نا اللہ دی قسم کھا جا انہیں بے درے کھا جانی، جی آخو حضرت عباس کے جھنڈے کے تھلے جا کے قسم کھا انہیں توبہ توبہ عباس اللہ دا بھی کام انہوں نے کنڈا کر چلا، نعوذ باللہ، اجے جنتی بنے۔ فرمایا یہو جہاں شرک کرنے والے جڑے اللہ کے رسول کہا شرک لے کے مریں گا پھر کلمے نے کچھ فائدہ نہیں دینا، وذب علم والنظر علم، انہوں نے منتا من دے اب جے پیر صاحب میرا کام ہو جائے اینی نیاز دوں گا، وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور سمجھ دے نال ہے کہ وہ ساڈا وسیلہ ہے سانو اللہ دے قریب کے اتوں تک پہنچاؤں دے، فرماؤں دے ہائے ہاتھ ہے ہاتھ، توبہ توبہ توبہ، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، کہ کافران دے ہو جے خیال ہے اور انہاں لوگاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ كَانَ مُبْتَلًى بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ، اور ساڈے مسلمان پراؤ جے تہاڈے چوں کوئی نہ گلاں وچ پھسیا تے دوسریاں کو مدداں منگدا انہاں دی نیازاں دیندا این یبادر، چھیتی کرو، فَيَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، واپس آ جاؤ توبہ کر کے رب دی طرف، وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ النَّافِعِ الْمُسْتَقَامِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ہاں یہ گل نہیں جو انہاں چر بننی نہ اور کوئی رستہ ہے جد تک اسی پاک علم جڑا قرآن تو سکھی دا حدیث وہ اللہ نہ ہو گے، کسے کہانیاں پڑھتے رہو کہ ادھا ہی بیڑا ڈبنا، ممبراں تے بہ جانا کہانیاں شروع کر دینیاں، ہاں فلانے نے کالیاں بوریاں کرتیاں انہیں آ کر دیتا، نہ قرآن نہ نبی دی گل، کیا ہے شرک تو تسی ادو ہی جان چھڑا سکتے جے جدوں پاک علم حاصل کرو جڑا قرآن و سنت دا، وہ مبعوث ہی کتب علماءنا رحمہم اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے اچھے عالم لکھ کے انہوں دی کتاباں پڑھیاں، وبخاصۃ من شیخ الاسلام ابن تیمیہ و تلمیذ ابن قیم الجوزیہ ومن نہا نحوہ وسار سبیلا، اہو جے عالم دی کتاباں پڑھو، ولا يصدهم عن ذلك بعض من يوحي إليه من الموسوسين بأن هذه الشركيات انما قربات و توسلات، اللہ کدے تانوں اے شیطان دے ٹولے
جڑے یہو جہ شوشے چھڑتے نا نہیں یہ شرک شرک کوئی نہیں، یہ وسیلے آ، یہ رب تک جان دے رستے آ، یہ تو نہ دھوکھا کھا جاؤ۔ فإن شانهم في ذلك شان من أخبر عنهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن يستحلون بعض المحرمات بقول يسمونها بغیر اسمها، کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام اس وقت خبر دے گیا سی بھی اس امت نے سارے نجائز کام حلال کر لینے ہیں، صرف نہ انہوں دے ہور رکھ لینے کرنا شرک ہے، وسیلہ ہو جانا۔ انظر الحدیث المتکبر 90 هذه نصیحۃ وحج الی من یهم امر آخرتی من اخوان المسلمین المضللین۔ گل ہے کوڑی، اس تو کئیاں نوں ناراضی ہاں بھلیاں گل کر آندے میں ایک خیر خائی دی گل ہے جیڑی اپنے ہر اس مسلمان بھرا نوں جڑا راہوں پٹ گیا اور جنہوں اپنی آخرت دی فکر ہے وہ طرف میں پیش کرتی ہے کہ خدا دا نام منو وقت آن تو پہلا تو شرک لے کے پیش ہو جائیں تو اللہ کے شرک سے میں قسم کھا چکا کہ نہیں بخشنا۔ قبل ان یات یوم یحق فی قول رب العالمین فی بعض عباد العبادین، انہاں چوں نہ ہو دیں کہ وہ وقت آوے کہ سورہ الفرقان چلا آندا وقت دمنا الی ما امر بالامر، انہاں ٹھیر لے کے جانے امراں دے نیازاں تے آج فلانا فجعلنا حباب منصورا، اسی جویں گرد و غبار ہوندا اس طرح پھوک مار کے اڑا دینے۔ کہڑیاں نیکیاں تسی لئی پھردے؟ اے سمجھو 301 اور 302 صفحے تے لکھے شرک تو بچ جاؤ، کم از کم درجہ ہے بھی شرک تے نہ پلے ہوئے، شرک دی تے بخش دا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ باقی گناہ دے تسی سٹیج سن لے، او دے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر شخص نہ برتاؤ اور سلوک کرنا۔ اس سلسلے کی روایت یہ بھی حوالہ دینا ضروری ہے، بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام دی ہے۔ بندہ آیا، اس نے حضرت موسیٰ کاظم دی ان محمد بن ابی عمیر قال سمعت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یقول لا یخلد اللہ فی النار الا اہل الکفر والجحود واہل الضلال والشرک۔ محمد بن ابی عمیر آندا کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم نوں سنیا کہ انہاں آکھیا دوزخ سے ہمیشہ اللہ نے صرف کافراں نوں، انکار کرنے والوں نوں، گمراہ نوں، شرک کرنے والوں نوں اوتھے رکھنا۔ فمن اجتنب الکبائر من المؤمنین لم یصل عن الصغائر، قال اللہ تبارک تعالیٰ جڑا بڑے بڑے گناہ تو بچدا رہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوندیاں نہیں گیاں، اللہ نے چھوٹیاں دا نہیں پوچھنا۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ، خود قرآن سورہ نساء آکھیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جے وڈیاں گناہاں تو بچو گے نا جدا میں آکھیا کہ دوزخ لے جاندے تے رب دی لعنت ہے، حرام ہے، وہ نہ کرو، چھوٹیاں غلطیاں تہاڈیاں اسی جھاڑ دیاں گے اور ندخلکم مدخلا کریم۔ قال قلت یا ابن رسول اللہ فالشفاعۃ لمن تحب تجب من المذنبین، تو میں آخیا فرزند رسول تسی اولاد نبی علیہ السلام دی شفاعت جڑی ہے کہ رسول اللہ دی سفارش یہ کہڑے گناہگاراں لئی ہونی؟ قال حدثني ابی عن ابائی عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما شفاعتی لاہل الکبائر من امتی۔ اے بھی حدیث بہت لوگوں نے دھوکھا دیندی ہے، تو اس روایت چلا بیان ہے تد میں حوالہ دیا۔ انہاں آخیا میرے باپ نے دسیا، انہاں دادے تو سنیا، آخر حضرت علی تک گئی گل۔ رسول اللہ فرمایا کہ میری شفاعت جڑی میری امت دے کبیرے گناہ کرن والے انہاں لئی ہے۔ فاما المحسنون منهم فما لهم من سبیل، جڑے نیکوکار لوگ ہیں وہ صرف اپنے عملاں نال بخشے جانے۔ قال ابن عمر فقلت له يا ابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالی ذکر یقول۔ اے راوی نے پھر آخیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تسی رسول اللہ دے بچے جے، کبیرہ گناہ کرنے والے دی سفارش کس طرح کرن گے حضور، جدوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن چاہندا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ سفارش صرف انہاں دی کر سکیں گے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ پسند کردا، جنہاں تے راضی ہے۔ اللہ آندا جڑے راضی انہاں دی سفارش کرنی، یہ گناہ کبیرہ والے تے راضی ہے، یہ کس طرح سفارش ہونی؟ ومن ارتکب الکبائر لا یکون مرتضی، جڑا کبیرے گناہ کردا مرتضی ہوندا، مصطفیٰ مرتضی بڑا اونچا مقام ہے کہ اللہ دا چنیا پسندیدہ۔ فقال یا ابا احمد ما من مومن یرتکب ذنبا الا ساء ذلک ونادم علیہ۔ اے آخری جے کہ جیندا کہ نبض بند ہو گئی ہے، فرمایا بیٹا ابو احمد جڑا مومن دا رسول مندا گناہ اودے کو بھی ہو جاندا، مگر انہوں وہ گناہ برا لگدا اور اتے نالوں نال شرمسار ہوندا۔ اے اودے آخری سٹیج ہے کہ ہے جان کے مر گیا، ہن جے برا لگدا گناہ تے شرم بھی آندی نا اجے ہے زندہ۔ وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالندم توبہ، اللہ دے رسول بھی کہہ شرمسار ہونا ہی جڑا یہی کافی ہے، یہ بھی اللہ لحاظ کیا بے شرم سے آؤں منتا کہ میرے کو ماڑا کم ہوا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم من سرت حسنت وساعت سیئت فہو مومن، اللہ دے رسول فرمایا جنہوں اپنی نیکی چنگی لگے، نیکی کرے تو دل خوش ہو گئے کہ میرے کو اچھا کم، برا ہویا تو بڑا کڑیا تو میں کہڑا کام کر بیٹھا، یہ اجے مومن ہے، کافر نہیں ہوا۔ فمن لم یند بلا ذنب یرتکب فلیس بمومن،
جنہوں اپنے گناہ تے شرم نہیں آئی کرن تو بعد جو خوشی تریا پھردا اے مومن کوئی نہیں ولم تجب لہ شفا اور یہ بھی سفارش رسول اللہ دی بالکل نہیں اجازت ملنی وہ کانا ظالما یہ ظالم آدمی اسلام ہن چھڑ چکا ہے گناہ تے خوش ہوندا واللہ تعالی ذکر یقول ما للظالمین من حمیم ولا شیء یطاع اللہ فرماتا اپنی کتاب کہ ظالم لوگ جڑے انہاں دا نہ کوئی اسے دوست آنا مدد لی نہ کوئی سفارشی آنا جی مننا فقلت له یا ابن رسول اللہ کیف لا یکون مومنا من لا یندم مراد میت تو پھر راوی نے پوچھا کہ کس طرح امام موسیٰ جڑا اپنے گناہ تے شرمسار نہیں ہوندا کس طرح مومن نہیں رہندا فقال یا ابا احمد ما من احد یرتکب کبیرۃ من الناس کوئی زنا کر رہا کوئی شرابت خوش ہو کے پھردا فرمایا جدوں بھی کوئی آدمی برا گناہ کردا وہ یار منو سا اکبر تے نال او دے دل چ ایمان ہے ایک دن دی سزا ملنی ہے الا نادم علی مرتکب لازمی گل ہے پھر انہوں اپنے گناہ تے شرم آؤ گی چھپتا پھرو گا متا ندم کان طائبہ مستحق للشفاء اور جنہوں شرم آؤندی ہے اے اجے اس گروپ پھسے گا کہ کدی نہ کدی سڑدا نکلاؤ گا ومتا لم یندم علیہا کان مصرا جدوں شرم اٹ گئی پھر وہ عادت بن گئی ترلے نہ کری گیا ٹھیٹ ہو کے والمصر لا یغفر لا ڈٹ کے کر والے دی بخشے نہیں ہونی لانه غیر مومن بیوقوبت مرتکبہ ہن کو منہ کنڈا پھرے او دا ایمان نہیں رہا بے اس کام تے کوئی سزا ہونی ولو کان مومن بیوقوبت لنا دینا جے مندا ہوندا بھی سزا ہونی تے کم از کم شرم تے کردا اے سمجھو 799 صفحہ 1900 ہونی اور ایک کتاب ایسی ہے کہ میں ہر بندے نو کہوں گا انگریزی ٹرانسلیشن ہے کراچیوں میں آئی میں مشکات کتاب دا نام ہی لکھا مشکات الانوار کہ نور جڑے طاقت رکھ دیتے ایڈیاں ایمان پریاں گلاں بھی ہن ایک خطبے دا کی بیان کرنا بس ایک خادم صاحب کے جڑے انگلش پڑھ سکتے اس کتاب نوں سارے پڑھن عورت نے ترجمہ کیتا کتے سمجھی نہیں ہو گل کچھ ہو رہا بیچاری نے جو سمجھا ترجمہ کہ بھارت کتاب ہوندا غرر الافکار کہ چنویں موتی جڑے ایک جگہ اکٹھے کرتے امام طبرسی جنہاں تفسیر قرآن دی لکھی مجموع البیان تو عمدہ کتاب ہے مشکات الانوار فی غرر الافکار تو کلمہ شریف دے بارے تواڈے سامنے وضاحت ہوگی کہ جے گناہ تے کچھ شرم ہے گی نہ جے تے شاید کدی نجات پا دو مگر وہ بھی بار بار کرنا عادت پختہ ہو جاندی عادت کر چنے کہ اوت بار بار کرنا توبہ میری جویں پتھر سے پانی پیندا رہے سوراخ ہو جاندا نا اے تسی توبہ آسان نہ سمجھو اللہ پناہ دے فوراً میں تسی کر لئیے ورنہ بہت دور نکل گیا پیچھے نو مڑ کے آنا اوکھا حضرت امام جعفر صادق فرماؤندے ایک عابد سی گناہ کوئی نہیں کیتا ابلیس نے اپنے ایک دن چیلے بلائے انہوں نے آخیا یار میں بھی گرو ہاں سارے بدماشاں دا تسی بھی میری جماعت جے یہ جنت نو سیدھا بندہ جا رہا ہے انہوں تسی گمراہ نہیں کر سکے کسی نے آخیا میں انہوں شراب دا دسوں گا کسی نے آخیا میں انہیں آخیا نہیں یہ گلاں نہیں انہوں تے اثر کرنی وہ نیک آدمی انہاں دا انہیں گلاں دا کدی سنیا بھی نہیں وہ منن دیا ایک اٹھیا بڑا خبیث جن انہیں آخیا میں عبادت دے ذریعے انہوں گمراہ کروں گا میں نے آخیا تو ٹھیک سوچیا وہ عبادت کرتا عبادت دا ہی کوئی ایسا کڈ کم پٹھا بہ جائے شیطان چلا گیا انسان دی شکل اختیار کر لی مسجد چ عابد ہے نماز پڑھ رہا سی انہیں بھی نماز شروع کر دی اور نماز چ رویا بڑا شیطان بہت رویا گریہ داری کی عابد نے سلام پھیرتا انہیں نہیں پھیرا پھر انہیں رکھتا دو پڑھیاں پھر اجے پڑھ رہا عابد گمراہ کرنے دے طریقے عابد جڑا سی انہیں آخر تھوڑی دیر انتظار کر کے جس نے سلام پھیرا انہیں آخیا یار نمازاں تو میں بھی بڑیاں پڑھیاں مگر اداں دی نماز مینوں نصیب نہیں ہوئی تو جو نیتی اچھی ختم ہی نہیں کی اور اتنا روندا رہا انہیں رو کے آخیا کہ اصل گل ہے عابد جڑا آدمی شروع تو اللہ دا ذکر کرتا رہے تے نیک کم رہے وہ دل چ کدی خیال ہی نہیں آتا میں کوئی قصوروار ہاں انہیں کیوں رونا کدی معافی منگنی بھئی ہوئی ہوئے غلطی تے رب کو ایسے طریقے نال بیان کیتا کہ عابد جال چ پھس گیا انہیں آخیا میں ہوں پھر کی کرا انہیں 2 روپیے دیتے 2 درم دیتے بیا درم لے جا بازار جڑا نا فاشا عورت دا اتنے جا کے اسے ایک بدکار عورت کو رات گزار کیا زنا کر ادوں بعد توبہ کریں پھر ویکھی نماز کیویں تو رونا تو معافی منگے عابد پٹیوں لے گیا 2 روپے لے گئے بازار چلا گیا دروازہ کھٹکھٹایا عورت نکلی ویکھیا قسمت چنگی سی انہیں شکل صورت ویکھ کے آخیا بابا جی تسی کہنے لگا میں رات گزارنی ہے تو 2 روپیے لے انہیں آخیا اسی بیٹھی ہیں اسی لیے لوگ آؤندے ہیں ساڈا پیشہ مگر تیرا ایک کام نہیں وہ گل سنا ہوئی کی ہے انہیں گل جسے سنائی تو اس عورت نے آخیا وہ شیطان وہ کوئی نیک بندہ نہیں وہ نہ نمازی ہے وہ شیطان ہے تو تینوں نے دھوکھا دیتا تے خدا دا نام ماننا
کیڑی گارنٹی تیرے کو کہ یہ کام کرنے تو بعد تو پیچھا مڑ جائے گا؟ جب سواد پہ گیا آگے تو آگے خرک ہوں گیا پھر کی بنوں گا؟ چلا جا واپس آ گیا اور اسی رات اس عورت کی موت ہو گئی۔ اللہ نے اس وقت دے پیغمبر نو وحی کیتی جو اس عورت دے غسل کفن کا انتظام کر اور دسیا کہ میرا بندہ ڈب گیا سی، دوزخ جان تو بچا لے۔ اس تو گناہ جڑا نا معاصی برید الکفر، اے پلے بنو جڑا آندا نہیں گناہ گاری اجے گناہ کفر دا قاصد آ سنے آ گیا بھی تو کفر والوں چل پیا، اخیر انجام یہ ہونا تو پھر برائی نو برائی نہیں مننا، پھر چوتھا سٹیج آ جانا جا تیرا ایمان مر جانا، تو بے وقوفی نہ ہی سمجھا نہیں میں کلمہ دا پڑھدا، کلمہ مک جانا، پھر کلمہ ہونا چاہیے جب تک اس برائی نو تو برائی سمجھنا تو شرمسار ہونا تو مڑن دا خیال آਉਂਦਾ نا اونا چر سمجھ لگ تو پاویں سیکنڈاں تے جان ہیگی ہے، تے جدوں گناہ تینوں مزہ ہی آن لگتا پھر ایمان کتنے رہنا، پھر تو بالکل تباہ ہو گیا۔ لو اس کے آخر سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک دعا بھی تحفے کے طور پر تک نقل کرا، اس دعا نو بڑے اہتمام نہ امام دے شاگرد ابن قیم نے نقل کیتا تے میرا روزانہ دا معمول ہے کہ سنت اور فرضاں دے درمیان 40 واری پڑھو، اونجے کوئی پک نہیں ہے تو اگے پیچھے بھی پڑھو۔ تو مما حکا بعض استادات ينفذ القول یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 40 مرہ ختم اللہ بالفاتحہ دین اسلام۔ روزانہ رب کو منگو، پتہ کوئی نہیں بھی اخیر کی ہوئے، گل اخیر دی رب نے لینی ہے۔ کوئی لوگ حضور فرمایا جنت میں اینے رہ جاندے پیا گٹھ ہوندی ہے صرف جنت دی دلیل، برے کماں پہ جاندے جہنم چلے جاندے، کوئی برے کر دے آخر چنگی ہو جاندی ہے، توبہ کر لی کسی عالم دے متھے لگے جنت جا وڑ دے۔ اس تو یہ فکر مند رہنا چاہیے بھی جو گٹھڑی پلے ڈاکو کو راج لٹ نہ لوے، جنت نو جاندے جاندے راج تباہ نہ ہو جائیے۔ تو فرمایا کہ بعد سردار لوگوں نے آکھیا کہ آج 40 مرتبہ پڑھیا کرے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اور نال پڑھے ختم اللہ لنا بالفاتحہ دین اسلام۔ اے اللہ ساڈی موت جڑی نا آخر ساڈا انجام اسلام تے کریں، اسی دنیا جو مسلم مریے کہ ایمان گوا نہ لئیے۔ وقار ابن غرس وقد رأيت بشر ابن قیم الجوزیہ لمنازل السائرین لابی عبداللہ الحربی الانصاری الحنبلی ان الامام ابن تیمیہ کانا یلازم مرا ذلک وزیر برحمتک استغیث۔ ابن قیم فرماندے ساڈے استاد ابن تیمیہ دی پابندی کردے سی اور نال برحمتک استغیث ہی بناؤندے سی۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث ختم اللہ لنا بالفاتحہ الاسلام۔ والمشہور بین السارین ان محل ذالک هذا ذکر شریف بین سنت الفجر و صلاۃ الفجر۔ آندے نیک لوگاں مشہور ہے بھی اس پاک ذکر نو کرن دا زیادہ بہتر موقع جڑا فجر دی سنتاں اور فرضاں دے درمیان ہے، اونجے کوئی پابندی نہیں جتھے کشف الخفاء و مزیل الباء جعلی حدیثاں دے رد کی ہے، او دے تے کتاب لکھی ہے راہی رحمۃ اللہ نے، او دی سمجھو اے دوسری جلد تو میں پڑھیا 54-55 صفحہ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی سامنے ایک شخص نے تہجد دی پڑھی اور بعد ذرا اونچی آواز نہ دعا کر رہا تھا، آپ نے سنی تے مال غنیمت آیا سی تو آپ نے سونے دا بہت ڈھیر ان دیتا۔ پھر لوگوں نے صحابہ نے کہا فرمایا جی دعا نے مینوں حیران کر، اس بندے خدا نے دعا کمال کر دیتی ہے جدے آخر تے انہیں آکھیا ہے جڑا خیر آ عمری آخر آؤ، میری بہترین عمر آخری نو کریں۔ پہلاں دی گل جڑی او جویں نہیں ہے میری آخر حصہ نا عمر دا او بہترین ہوے، وخیر عملی خواتیمہ، اور میرے سارے کماں تو چنگے کم وہ کریں جتے میرا خاتمہ ہونا، وخیر ایامی یوم القاک فیہ، تے میرے سارے زندگی دے دناں تو بہترین دن انہوں قرار دیں جدن میں دنیا تے جانا، میرے آخر چنگے ہون عمل بھی تے دن بھی۔ اور اتنے پھر اشعار ومما يناسب ارادنا ما نصب البعض، آندا اس موقع تے مینوں مناسب نظر آیا جراحی رحمۃ اللہ علیہ آندا کہ جڑے بعض لوگاں دے شعر لکھے گئے وہ شعر میں لکھ دیاں، کاروبر رحیل الی دیار الاخرہ فضل ہی خیر عمری آخر۔ اے اللہ اس دنیا تو اگلی دنیا وال جان دا وقت نیڑے آ گیا، بڑھاپا ہو گیا، عمر زیادہ، کاروبر رحیل الی دیار الاخرہ فضل الہی خیر عمری آخر۔ ہن اللہ میری عمر دا آخری حصہ جڑا نے اینوں بہترین بنا دی، فین رحمتا فانت راحم اکرم راحمن، جے تو رحم کرے اس گناہگار سے تے تو سارا تو اعلیٰ رحم کرنے والا، و بہار وجود کے یا الہی ذاخرہ۔ اے اللہ تیرے جڑے ہے نا فضل و کرم دے سمندر وہ ٹھاٹھاں مار دے، میرے گناہ نو دھو دے۔ آن اس مبیتی فی القبور وحدتی، جدوں میں اپنی قبر کلے پیا ہونا اسے تو میرا ساتھی بنی، میری اس وحدت تنہائی میرا غمخار ہوئی، ورحم عظامی ہی نہ تبقى ناخرہ، اور جدوں میریاں ہڈیاں پرپریاں ہو جانیاں گل جانیاں قبر، اسے میریاں ہڈیاں تے رحم کری،
فانا المساکین الذی ایامہ ولد بعذار غدت متواترا، میں وہ عاجز مسکین بندہ جہی زندگی دے دن گزر گئے تے گناہ پیچھے رہ گیا تے ٹھہراں دے ٹھہرا، ہن سوائے تیری رحمت دے کوئی چارہ۔ اے دعا جڑی اس امام نے لکھی شرح وہ بھی تواڈے سامنے پڑھتی اس پاروں تے میں تے تسی ہر وقت سوچیے تے پتہ نہیں کدوں اتوں چل چلا ہو نہ اللہ نے رکھیا بڈھے جانا تے نہ دسیا جوان جانا۔ اے میرے سامنے بچہ بیٹھا ہر جمعے دے تواڈے سامنے آوندا اکرم انصاری، ویکھو اسی ہن عمرے نوں جا رہے تاں باپ اسے 20 بندیاں شامل وہ نال سی میاں غلام فوت ہو گئے، گھر بیٹھے نے مینوں اطلاع دیتی بابا جی چلے گئے اور کوئی زیادہ بیمار نہیں ہوا۔ اس تو کون جانتا بھائی اگلے جمعے میں ہونا یا تسی ہونا کہ نہیں ہونا۔ اے گل جڑی اللہ دے نیک بندے آکھی آخر چنگی منگو تے توبہ کر لو، وقت ہاتھوں نکل گیا پھر روندیاں ہی رہ جانا، پھر قبر پچھتاوے تو ہور پلے کی ہونا۔ اللہ توفیق دے اس فانی دنیا کچھ ایسا کام کر کے مریے کہ رب راضی ہو جائے۔ باقی آبد والی گل جڑی نا گناہ کر کے توبہ کریں گے یہ گل بڑی اوکھی ہے، گناہ تو بعد توبہ نہیں ہوندی، چسکا پی جاتا ہے، غرق ہو جاتا بندہ۔ نیک لوگوں نے مثال دیتی جی سنڈا جڑا نا بھینسا وہ نت پہلے ہی کھچ لو نا کھیتی جی نہ پہن دے چنگا ہی، جی ایک بار آخر چر لا تے مڑ کے کھچے گا انہیں تینوں کھچ کے لے جانا، انہوں پٹھے جڑے چھڈنا پھر اوکھا کم ہو جانا۔ یہ نفس کا حال ہے، یہ ذرا ٹر دے دو گے نا مڑ کے گاں تو گاں پھر نہیں انہیں پیچھے مڑ دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ جدو حکومت سپرد کی حضرت عمر رضی اللہ میرے با خلیفہ اس نے آخیا تیرا نفس جس گل کہے انہوں پہلا ہی روک لیں، جی وہ ایک من لی تو انہیں اگے ہور مطالبہ ڈالنا، یہ بعد نہیں ہونا تباہ ہو جائے گا، پہلا ہی رک جا۔ تو یہ فانی زندگی جڑی اللہ تعالیٰ اور دے رسول کی مرضی دے مقابل گزار رہی ہے۔ کلمہ لا الہ دے بارے تمہیں 4 گروپ سمجھاتے، اللہ مینوں اور تمہیں توفیق دے کہ اپنی زندگی سنواریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک اعلان تے تسی سن لیا، میاں غلام مرحوم ہو گئے انشاءاللہ۔ نماز تو بعد انہوں نے بھی اور اپنے دوست غلام علی صاحب غلام نبی خادم انہوں آندے تبلیغی جماعت کا کام کر لے اہل حدیثاں، انہوں دا بچہ جی وہ بھی پتہ لگا عبداللہ دا وہ بھی جوانی جی چلا گیا۔ میرے دوستاں جی اور بھی کئی لوگ مرحوم ہو چکے، کہہ دا تھانوں پتہ کہہ دا نہیں، سب لیے انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کرنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تواڈے سامنے اپیل کی تھی اور میں مایوس نہیں کرتا، مینوں اللہ دی رحمت تے بھروسہ کہ تسی اس بچے نوں ضرور میرے نام تے بھیجو گے۔ ایک دا اعلان ہویا تے اللہ دے بندے نے وہ بوجھ اٹھا لیا، اللہ انہوں اجر دے اور زیادہ برکت دے۔ دوسرے دا بھی ہویا تو 7,000 روپیہ ہن تک نہ 2 بندے کی طرف میرے تک پہنچ گیا کہ باقی بھی پورا کر دیو۔ یہ 58,000 یا 60,000 روپیہ کچھ بھی نہیں، تسی تھوڑے جہے رل کے 2-4 دن بلکہ ایک ادھا بھی اتنا ہی کہہ دے تو گل کچھ نہیں۔ اللہ توفیق دے، جاؤ گا بچہ، میں اللہ تعالیٰ دی رحمت نہ رہنا انہیں کوئی نہیں، باقی حصہ پا دیو، رب توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ 7,000 آ چکا، باقی بھی سارے اکٹھے کرو عمرے تے بھیجو انشاءاللہ۔ تو انہوں اتنے بیٹھے ہیں عمرے مل جانے ہیں، وہ بیچارہ اللہ دا رسول دا شہر ویکھ لو گا۔ توفیق دے رب، بڑا کمایا تو بڑا گوایا جے، یہ رب دے نا تے بھی دے دیو۔ ایک شخص اگر تڑپدا بھی میں مکہ معظمہ جانا یا مدینہ مت تھوڑا کام ہے پر لا دیو اٹھ جائے۔ اور اس طرح جی سمجھو کبوتر دے پیر نہ لگ کے کیڑی چلی گئی سی نا، اتنا کی گل بے غریب بھی اگر جانا چاہے کسی دے سارے چلا جائے تو اللہ قبول کرنا۔ اے اعلان بھی سنو، اعلان فرما دیں آج 5 فروری جمعہ آج شام 4 بجے پیما ہاؤس جناح کالونی میں دعوت کا قرآنی تصور کے موضوع پر اسلامک اسکالر جناب زاہد اقبال صاحب اسلام آباد والے خطاب فرمائیں گے۔ مرد و خواتین کے لیے بھی شرکت کی اپیل ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار قریشی صاحب کی طرف اعلان، یعنی 4 بجے عصر تو بعد ہے پیما ہاؤس سے زاہد اقبال صاحب قرآن دعوت کا قرآنی تصور۔ دعوتی دین دا مقصد ہے بھی انشاءاللہ خطبہ دینا کہ اسی اگر آپ گھراں بہ لیے تو دین دے بارے کوئی نٹھ بھجن نہ کریے تو وڈا بھی جرم کوئی نہیں، رب دا دین جڑا انہوں اگے تو اگے وداؤن دی کوشش کرنی چاہیے۔ تو 4 بجے جڑے ساتھی جا سکتے جان انشاءاللہ اتنے پروگرام۔
اے کچھ چیزاں میرے نہیں سی علم جس تو میں غلط دس دیندا رہا، کچھ لوگ پوچھتے رہے بھی عورتاں بھی نال جا رہی ہیں، میں آخیا نہیں، وہ پھر مینوں دسیا شفیق صاحب نے اور اپنے حکیم عارف صاحب نے، نہیں تمہیں نہیں پتا لکھیا ہوندا تسی پڑھتے نہیں، میں صرف اُنہ ہی پڑھ دینا بھی عمرے پہ جا رہے، تو انہوں نے آج کا تفصیل نہ لکھا۔ میرا لکھ کی زیر نگرانی جو گروپ عمرہ کے لیے جا رہا اس میں فیملیز کا انتظام بھی ہے، ہمارے ساتھ اس وقت تقریباً 6 کے قریب فیملیز جانے کے لیے تیار ہیں جن کے پاسپورٹ میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ایک ایسی بھی لوگ کئی آتے تھے تھوڑے دن والی چلے، وہ بھی واضح کرتا انہوں نے بھی جی کچھ 14 دن نہیں جانا چاہو، یہ گروپ 14 دن 21 دن اور 28 دن کے لیے جا رہا، جس گروپ میں میرا لکھا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ العزیز 28 دن کے لیے ہوگا۔ پیکج لکھ دیتے 14 دن والا جڑا 58,500، 21 دن جڑا 61,500، 28 دن جڑا 63,500۔ اس پیکج میں رہائش، ٹرانسپورٹ، زیارت، سب چیزیں۔ ٹکٹ کا ریٹ وقت کے مطابق جو ہوگا، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے پاسپورٹ جلد جمع کروا دیں تاکہ سیٹوں کی بکنگ آسانی سے ہو سکے۔ اگر پاسپورٹ نہیں بنا تو بنوا لیں، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی 15,000 روپے فی پاسپورٹ جمع کروا دیں۔ تو جڑے لوگ تیار ہو رہے ادو بھی 20 بندیاں دا گروپ سی جڑے لوگ اس ویلے شریک سے، انہوں نے پتا کہ کیویں مزہ رہا، جتھے بیٹھے اپنی محفل لگ جاندی، اللہ دے رسول دے ذکر حالات سارے سننے۔ اس تو جڑے جا سکتے ہو موقع مس نہ کرو، ایداں دا رب شاید موقع پھر نہ دے کہ اتنے بندے رل کے چلیے اللہ رسول دیاں گلاں کراں گے، تو یہ لیے سارا تواڈے سامنے پڑتا پیا۔ عورتاں بھی جان گیاں اور مرد بھی جڑے نے انہوں دے چند پیکج ہے جہدے کوئی جا سکتا تھا نہیں، 14، 21، 28 کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔